بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت امام حسین کی لاڈلی صاحبزادی بی بی سکینہ کی شہادت کے بارے میں بتائیں گے، لہٰذا ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے۔ حضرت امام حسین کی 4 سال کی شہزادی بی بی سکینہ کے ساتھ جو ظلم ہوا، ایسا ظلم کسی نبی کی امت نے اپنے پیغمبر کی نواسیوں کے ساتھ نہ کیا ہوگا۔ امام حسین نے فرمایا، مجھے وہ گھر اچھا نہیں لگتا جس میں سکینہ اور رباب نہ ہو، اور کربلا سے لے کر شام تک کون سا ایسا ظلم تھا جو مسلمانوں نے سیدہ سکینہ کے ساتھ نہ کیا ہو۔ جب میدان کربلا میں سب شہید ہو گئے تو امام حسین تنہا رہ گئے۔ امام حسین ذوالجناح پہ سوار ہوئے اور ذوالجناح کی لگام کو بار بار کھینچتے رہے، مگر ذوالجناح آگے نہ بڑھا، اپنے سر کو جھکائے اپنے قدموں کی طرف دیکھتا رہا۔ مولا حسین گھوڑے سے اتر کر دیکھتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں، بی بی سکینہ ذوالجناح کے قدموں سے لپٹ کر کہتی ہے، اے ذوالجناح، میرے بابا کو نہ لے جا۔ جو بھی کوئی گھوڑے پہ سوار ہو کر مقتل کی طرف گیا ہے واپس نہیں آیا۔ اب بابا سے لپٹ کر رونے لگتی ہیں۔ امام حسین شہزادی سکینہ سے بہت پیار کرتے ہیں اور 4 سال کی معصوم بچی کو سیدہ زینب کے حوالے کرتے ہیں۔ سیدہ زینب، سیدہ ام کلثوم اور تمام اہل حرم امام حسین سے لپٹ کر روتے ہیں۔ امام حسین کی رخصت پر ایک قیامت کا سماں تھا۔ برآخر امام حسین نے سب حجت کے بعد ایسی جنگ لڑی کہ تمام لوگ میدان چھوڑ کر بھاگنے لگے، یہاں تک کہ یزیدی لشکر کئی فٹ پیچھے ہٹ گیا۔ برآخر زخموں سے چور چور ذوالجناح پر سوار تھے کہ آواز غیب آئی، پلٹ آ اے نفس مطمئن، پلٹ آ اے حسین، میں تم سے راضی ہوں، بس حکم خداوندی سے۔ امام حسین نے تلوار کو میان میں رکھ لیا اور یزیدیوں نے ایک ساتھ حملہ کر دیا۔ میرے امام زین سے زمین پر آئے۔ جیسے امام حسین کربلا کی گرم زمین پر آئے، بی بی سکینہ نے اپنی پھوپھی سے پوچھا، پھوپھی اماں، میرے بابا جان کہاں ہیں؟ شہزادی زینب نے روتے ہوئے کہا، میرے حسین زین سے زمین پر آ گئے ہیں۔ بی بی سکینہ مقتل کی طرف گئیں، ہر طرف یزیدی لشکر تھا۔ شہزادی نے فوج سے پوچھا، میرے بابا کہاں ہیں؟ ایک فوجی نے پوچھا، اے بچی، تمہارے بابا کا کیا نام ہے؟ جیسے بی بی سکینہ نے کہا حسین، تو امام حسین کو تیر مارتے ہوئے کہا کہ یہ دیکھ، وہ ہے تیرا بابا۔ شہزادی سکینہ جیسے کیسے اپنے بابا کے پاس پہنچی۔ 4 سال کی بچی خود خنجر چلتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ شمر، لعنت ہو اس پہ، شہزادی سکینہ کو دیکھ کر اور ضربیں لگانے لگا اور امام کو 13 ضربیں لگائیں۔ امام حسین کی شہادت کے بعد خیموں کو آگ لگا دی اور اہل حرم کو قید کر لیا۔ کربلا کے بعد ایک مرتبہ ایک شخص نے امام زین العابدین سے پوچھا، اے نواسۂ رسول، بس اتنا بتا دیں کہ جب پہلی مرتبہ خیموں میں آگ لگی تو چھوٹے چھوٹے معصوم بچے باہر کیسے آئے؟ سید سجاد کے ہاتھ میں تسبیح تھی۔ آپ نے روتے ہوئے فرمایا کہ جیسے تسبیح کے ٹوٹنے سے سارے دانے نکل جاتے ہیں، ایسے ہی خیموں میں آگ لگنے سے اہل رسول کے چھوٹے چھوٹے بچے بکھر گئے۔ اللہ اکبر۔ جیسے ہی خیموں میں آگ لگی، سیدہ سکینہ جلتے ہوئے دامن کے ساتھ باہر آئیں۔ شمر نے آپ کے کانوں سے گوشوارے چھین لیے اور اتنے زور سے آپ کے کانوں سے گوشوارے چھینے کہ آپ کے کانوں سے خون بہنے لگا، یہاں تک کہ شہادت تک بی بی سکینہ کے کان زخمی رہے۔ اہل رسول کو قید کر لیا گیا۔ جیسے ہی شہزادی سکینہ 4 سال کی بچی اپنے بابا کے سر کو نیزے پہ دیکھتی تو رونے لگتی، جیسے ہی بابا کی یاد میں روتی تھی۔ شمر ملعون تماچے مارتا تھا، 4 سال کی بچی کو اتنے تماچے مارے کہ آپ کے چہرے سے خون بہنے لگا۔ معصوم بچی کے رونے پر بھی پابندی۔ مرتبہ قافلہ چلتے چلتے رک گیا، جس نیزے پر امام حسین کا سر تھا وہ آگے نہ جاتا تھا۔ شمر امام
زین العابدین سے کہتے ہیں تمہارے بابا آگے نہیں بڑھ رہے۔ سید سجاد بی بی زینب سے پوچھا، اے پھوپھی اماں، بابا کا سر ٹھہر گیا ہے۔ بی بی زینب نے دیکھا کہ بی بی سکینہ نہیں ہے، بی بی سکینہ کو ڈھونڈنا شروع کیا۔ حضرت زینب نے دیکھا کہ آج نقاب میں ایک خواتین ہے جو بی بی سکینہ کو پیار کر رہی ہیں اور بی بی سکینہ کو گود میں لیا ہوا ہے۔ سید زینب قریب گئیں اور فرمایا، آپ کون ہیں؟ جب سے ہمیں قیدی بنایا گیا ہے ہم سے ایسا رویہ تو کسی نے نہ رکھا۔ اس بی بی نے چہرے سے نقاب کو ہٹایا اور بولا، زینب میں ہوں تیری ماں فاطمہ، حسن کی اور حسین کی ماں فاطمہ۔ بی بی زینب ماں سے لپٹ کر رونے لگیں اور بی بی سکینہ کو لے کر واپس آئیں۔ شمر بی بی سکینہ کو تماچے مارنے لگا کہ تمہاری وجہ سے سارے قافلے کو دیر ہو گئی ہے۔ اتنے میں بی بی سکینہ چاچا عباس کو یاد کر کے رونے لگیں تو شیطان شمر نے حکم دیا کہ معصوم بچی کو قیدی بنا لو، اب یہ قافلہ نہیں رکے گا، مجھے شام پہنچنا ہے، مجھے انعام لینا ہے، حسین کے سر کو میں نے قلم کیا ہے، مجھے تو زیادہ انعام ملے گا۔ جیسے ہی قافلہ شام پہنچا یزید کے دربار میں تو وہ سب سے پوچھنے لگا کہ یہ کون ہیں؟ ان لوگوں نے کہا یہ علی کی بیٹیاں ہیں، یہ نبی کی نواسیاں ہیں۔ پھر پوچھا یہ چھوٹی بچی کون ہے؟ وہ سکینہ ہے، وہ حسین کی بیٹی ہے۔ شہزادی سکینہ دربار میں اس طرح کھڑی تھیں کہ ایک پاؤں اوپر اور دوسرا نیچے، دونوں پاؤں ایک ساتھ زمین پر نہیں آتے تھے۔ یہ دیکھ کر یزید کہنے لگا، اے قیدی تم ایسے کیوں کھڑی ہو؟ تو بی بی نے فرمایا، تمہارے سپاہیوں نے ہماری رسی کو اتنا زیادہ باندھا ہوا ہے کہ ہم دونوں پاؤں نیچے نہیں رکھ سکتے۔ تو فوج سے کہا رسی کھول دو، اور بی بی سے کہنے لگا، ہم نے سنا ہے کہ تمہارے بابا تمہیں بڑے پیارے تھے، بابا سے ملنا چاہو گی؟ یہ کہتے ہوئے ظالم نے سر سے کپڑا اٹھایا۔ بی بی سکینہ روتے روتے اپنے بابا کی طرف بڑھیں تو فوراً ظالم نے حکم دیا کہ اہل بیت کو زندان میں ڈال کے قید کر دو۔ سب کو زندان میں قید کر لیا گیا۔ زندان کی کھڑکی سے جب کوئی پرندہ دیکھتی تو بی بی اپنے بھائی سے پوچھتی ہیں، بھیا جان یہ کہاں جا رہے ہیں؟ تو امام فرماتے، شہزادی یہ اپنے گھر جا رہے ہیں۔ اس پہ بی بی نے کہا، اے بھائی ہم کب وطن جائیں گے؟ اور پھر امام حسین کو یاد کرتے کرتے بے ہوش ہو گئی۔ ایک روز جب بی بی اپنے بابا کو یاد کر کے بہت زیادہ رو رہی تھیں اور تمام بیویاں بھی امام حسین کو یاد کر رہی تھیں تو یزید پریشانی سے پوچھنے لگا، کیا معاملہ ہے؟ اس کو بتایا گیا کہ حسین ابن علی کی چھوٹی بیٹی سکینہ اپنے بابا کو یاد فرما رہی ہے۔ عزیز ملعون نے امام زین العابدین کو کہا، اپنی بہن کو چپ کرا دو یا بتاؤ کہ یہ کیسے چپ ہوگی؟ امام نے روتے روتے فرمایا، اگر امام حسین کا سر مبارک زندان میں بھجوا دو تو یہ بچی ہمیشہ کے لیے خاموش ہو جائے گی۔ پھر ایسا ہی ہوا۔ سید سجاد عابد بیمار اپنے بابا کا سر لے کر زندان میں آئے تو سب بیویاں احتراماً کھڑی ہو گئیں۔ بی بی سکینہ کے ہاتھوں میں جب بابا کا سر آیا تو کانپتے ہوئے ہونٹوں سے امام حسین کے رخسار پر رخسار رکھتی ہے، کبھی ماتھا چومتی ہے، کبھی سر پہ رکھتی ہے اور روتی جاتی ہے، بابا مجھے تماچے مارے گئے، بابا میرے کھانوں سے گوشوارے چھین لیے گئے، بابا میرے کان زخمی ہیں، میرے دامن میں آگ لگائی گئی، بابا نہ آپ آئے نہ چچا عباس آئے، بابا ہمیں بازار اور دربار میں کھڑا رکھا گیا، اس زندان میں میرا دم گھٹتا ہے۔ بی بی سکینہ روتی رہی، ایک دم سے خاموشی چھا گئی۔ سید سجاد کھڑے ہو گئے اور پھوپھی زینب نے بی بی رباب کو سہارا دیا اور اونچی آواز میں بولا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سکینہ ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی ہے۔ شام میں یزید کے محل کے ساتھ چھوٹے سے قید خانے میں ہی اس بچی کو خون آلودہ کرتے کے ساتھ دفن کر دیا گیا۔ جو لوگ شام زیارت کے لیے جاتے ہیں معصوم شہزادی کی مزار پہ ضرور دیا جلاتے ہیں۔ جا ملی باپ سے وہ باپ کی پیاری بچی، چل بسی شام کے زنداں سے دلاری بچی۔